اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں فراز جاوید آپ کی عربی اسلامیت کی میم ہوں۔ میں آپ کو ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہمارا چھٹا ہفتہ ہے اور چھٹے ہفتے کا عنوان ہے انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ۔ آج ہم اس کی دہرائی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مسجد میں داخل ہونے کی دعا کو ترجمے کے ساتھ بھی سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم اگلا سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے پچھلے سبق کی تھوڑی سی دہرائی کر لیتے ہیں۔ تو پچھلے سبق میں پچھلے ہفتے میں ہم لوگوں نے ماشاءاللہ ترجمے کے ساتھ پڑھا تھا۔ ماشاءاللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو اللہ نے چاہا، یعنی کہ جب بھی ہم کسی اچھی سی پیاری سی چیز کو دیکھتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ جب بھی ہم لوگوں نے کوئی اچھی سی چیز دیکھنی ہے، پیاری سی چیز دیکھنی ہے، اس کو ہم لوگوں نے دیکھ کے ماشاءاللہ کہنے کی عادت ڈال لینی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ماشاءاللہ ہم لوگوں نے پچھلے ہفتے پڑھا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے مسجد میں داخل ہونے کی دعا بھی پڑھی تھی۔ تو اب ہم اگلے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا سبق ہے ہمارا، جو ہم لوگوں نے پڑھنا ہے اس کے تدریسی مقاصد کیا ہیں، یعنی کہ آج آپ اس سبق میں کیا سیکھیں گے۔ آج آپ اس سبق میں سیکھیں گے کہ انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ اس کی دہرائی بھی آپ کر چکے ہیں، مطلب کہ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے لیکن آج آپ لوگ اس کی دہرائی کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں داخل ہونے کی دعا ترجمے کے ساتھ سیکھیں گے، اور مسجد میں جانے کا نبوی احکام کیا ہے وہ بھی ہم آج کے سبق میں سیکھیں گے۔ تو اگلے سبق میں جانے سے پہلے میں آپ کو انشاءاللہ کا ترجمہ بتاتی ہوں اور انشاءاللہ کی آج ہم دہرائی کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کی کتاب میں سے ہے انشاءاللہ، اور ماشاءاللہ بھی آپ کی کتاب میں سے ہے۔ تو آج انشاءاللہ کا ترجمہ ہے اگر اللہ نے چاہا۔ اللہ نے کیا چاہا؟ آگے ہم مزید اس کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ کا معنی اور یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، بندہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے لیکن وہ اپنے یا دوسروں کے لیے کسی بھی فیصلے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے، اس کی چاہت کے بنا کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ شریعت اسلامیہ مسلمانوں کو مستقبل میں کسی بھی جائز کام کے ارادے کے وقت انشاءاللہ کہنے کا حکم دیتی ہے۔ اس سب کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں، کوئی بھی کام ہم لوگوں نے کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم لوگوں نے انشاءاللہ کہنا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اسی کے حکم سے ہم لوگ وہ چیز کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ آپ لوگ دیکھ لیں، درختوں پہ کتنے سارے پتے ہوتے ہیں، کتنے سارے اس دنیا میں درخت ہیں، لیکن جو بھی اس سے درخت سے پتا گرتا ہے وہ کس کے حکم سے گرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے گرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پتے کو حکم دیتے ہیں تو وہ گرتا ہے۔ اپنے مرضی سے کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار اس چیز پہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہم لوگ کسی سے ملنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم لوگ اس کے لیے کہتے ہیں انشاءاللہ، اور ہم لوگوں نے اس کو انشاءاللہ کہنے کی عادت ڈال لینی ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ کہنے کی اہمیت۔ انشاءاللہ کہنے کی اہمیت کیا ہے؟ بندے کی عاجزی اور اللہ کی بے نیازی کا ثبوت ہے، عقیدے کی پختگی اور ارادے کی مضبوطی کی دلیل ہے۔ اب سب سے پہلے میں بتاتی ہوں آپ کو کہ جب ہم لوگ کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، جیسے ہم لوگوں نے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کے لیے جیسے ہی اذان ہوئی تو ہم لوگ کسی کو بتا رہے ہیں تو ہم لوگ کہیں گے کہ انشاءاللہ ابھی میں تھوڑی دیر تک نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں۔ اور اسی طرح ہم لوگ جب بھی کوئی کسی سے ملنے کا ارادہ کرتے ہیں یا کہیں جانا ہوتا ہے، ہم لوگوں نے کیا کہنا ہوتا ہے؟ انشاءاللہ ہم لوگ کل ملیں گے۔ اگر آپ لوگوں نے اسکول کے لیے جانا ہے، اسکول کا کام کرنا ہے، تو اسکول کا کام کرنے کے لیے بھی آپ لوگ کہیں گے کہ انشاءاللہ میں اسکول کا کام کروں گی یا کروں گا، میں صبح اسکول جاؤں گا انشاءاللہ، میں اسکول جاؤں گی انشاءاللہ۔ اسی طرح ہم لوگوں نے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو شامل کرنا ہے۔ اسی طرح آج کل جیسے آپ کو پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور
زیادہ تر لوگ جو ہیں گھروں میں ہیں، تو آپ لوگوں نے کیا اس چیز کا معمول بنانا ہے، آپ نے کہنا ہے کہ انشاءاللہ جب لاک ڈاؤن کھلے گا تو میں بازار جاؤں گا، انشاءاللہ جب لاک ڈاؤن کھلے گا تو میں کسی کے گھر جاؤں گا، یعنی کہ ہر لحاظ سے آپ نے انشاءاللہ کہنے کی عادت ڈال لینی ہے۔ انشاءاللہ کا کیا مطلب ہے؟ جو اللہ نے چاہا، یعنی کہ اللہ کے اختیار میں ہر چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگوں نے انشاءاللہ کہنے کی عادت ڈال لینی ہے نا، شاباش، اب آپ نے انشاءاللہ کہنا ہے۔ چلے اب ہم لوگ اپنے دوسرے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا سبق جو ہے وہ ہمارا ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا ترجمے کے ساتھ۔ میں یہاں پہ آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ لوگوں نے پچھلے ہفتے بھی مسجد میں داخل ہونے کی دعا کو پڑھا تھا، لیکن آپ نے اس ہفتے میں مسجد میں داخل ہونے کی دعا کو ترجمے کے ساتھ سیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا اور اس کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ میرے پیچھے پیچھے سارے پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یعنی اے اللہ کھول دے میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے۔ تو بچوں، جب بھی آپ لوگوں نے مسجد میں جانا ہے تو مسجد میں جانے سے پہلے آپ لوگوں نے مسجد میں داخل ہونے کی دعا جو ہے وہ پڑھ لینی ہے۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کی جو بھی کام ہوگا، جس مقصد کے لیے آپ کی دنیاوی کوئی بھی مقصد ہوگا تو وہ اس دعا کو پڑھنے سے حل ہو جائے گا۔ جیسے ہی آپ اندر داخل ہوں گے، آپ اس دعا کو پڑھیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آ جائیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی رحمت میں کوئی آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر اپنی خاص رحمت کرتا ہے اور اس کی جو بھی مشکلات اور پریشانیاں ہوتی ہیں وہ حل ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب ہم لوگ مسجد میں جاتے ہیں، مسجد میں جانے کے کچھ احکام ہوتے ہیں، جیسے جمعے کے نماز کے لیے ہم لوگ جب جائیں گے تو ہم لوگوں نے کیا کیا احکام پڑھنے ہیں، وہ ہم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ ادھر میں آپ کو بتاؤں گی، حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکیزگی اختیار کرے، غسل کرے یعنی کہ اچھی طریقے سے نہائے اور اچھی طرح سے پاک ہو جائے، پاکیزگی اختیار کرے اور تیل استعمال کرے، یعنی کہ اگر مرد تو جاتے ہیں مسجد میں تو سب سے پہلے انہوں نے جمعے والے دن کیا کرنا ہے، نہانا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اچھے سے تیار ہو جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیل کا استعمال کرنا ہے، سرسوں کا تیل یا کوئی بھی تیل جو ہے وہ آپ نے سر پہ لگانا ہے، یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو استعمال کریں۔ پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان میں گھس کر نہ بیٹھے، یعنی کہ جو بھی آپ کے گھر میں خوشبو وغیرہ ہے وہ آپ لوگوں نے لگا لینی ہے۔ اس کے بعد جو ہے جمعے کے لیے نکل جانا ہے۔ جمعے کے لیے نکلنے کے بعد آپ نے مسجد میں جانے کی دعا پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے جہاں پہ دو آدمی وہاں کھڑے ہوں گے آپ نے ان کے درمیان بالکل نہیں کھڑے ہونا، بلکہ علیحدہ سے کھڑے ہونا ہے۔ پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھیں، اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش سنتا رہے، یعنی کہ جب امام جو ہیں قاری صاحب جو ہیں وہ خطبہ شروع کرنے لگے خطبہ، تو آپ لوگوں نے آرام سے اس کو سنتے رہنا ہے۔ اس کے دوران آپ نے کسی قسم کی کوئی بھی بات نہیں کرنی۔ تو اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی کہ جو بھی شخص جمعے والے دن جمعے کی نماز کے لیے غسل کرے، اچھی طرح سے پاکیزگی اختیار کرے، تیل کا استعمال کرے، خوشبو لگائے، اور پھر جمعے کی نماز کے لیے نکل جائے، دو آدمیوں کے درمیان نہ کھڑا ہو، جمعے کی نماز میں آرام سے خطبے کو سنے، اور یہ کام جب وہ سارا کرے گا تو اس کے سارے جو پچھلے گناہ ہیں، پچھلے جمعے کے گناہ ہیں، وہ سارے معاف کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے ضرور اس چیز پر عمل کرنا ہے۔ تو آج ہمارا سبق کا اختتام ہو گیا، تو آج آپ لوگوں نے اس سبق میں سیکھا ہے انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ، اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا ترجمے کے ساتھ سیکھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مسجد میں جانے کا
نبوی احکام بھی سیکھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو سبق آج اچھی طریقے سے آ گیا ہوگا اور آپ لوگوں نے اس چیز کی بار بار پریکٹس کرنی ہے گھر میں، اور اگر ہو سکے تو اپنے والدین کو مسجد میں جانے کی دعا پڑھائیں، ان سے کہیں کہ وہ آپ کو سکھائیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگ چلتے ہیں گھر کے کام میں۔ آپ لوگوں نے گھر کا کیا کام کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے زبانی ہی کام کرنا ہے انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ، یعنی اس کی دہرائی ہے۔ انشاءاللہ آپ نے ہمیشہ ہی اٹھتے بیٹھتے جہاں بھی جو بھی کام کرنا ہے اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا بولنا ہے؟ انشاءاللہ، شاباش۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے مسجد میں داخل ہونے کی دعا ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے۔ والدین بچوں کو کتاب کی مدد سے مسجد میں داخل ہونے کی دعا کا ترجمہ زبانیات کروائیں۔ بچے کو بتائیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ دعا پڑھنی چاہیے، یعنی کہ یہ سنت ہے۔ سنت کیا ہوتا ہے؟ جو چیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کی ہے اس کو سنت کہتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنی سنت کے مطابق، وہ اپنے روٹین کے مطابق جب بھی مسجد میں جاتے تھے تو مسجد میں جانے کی دعا پڑھتے تھے، تو اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آ جاتے تھے۔ تو وہی کام ہم لوگوں نے بھی کرنا ہے۔ جب بھی ہم لوگوں نے مسجد میں جانا ہے تو مسجد میں جانے کی دعا ضرور پڑھنی ہے۔ اب یہ آپ کا جو ہے صفحہ نمبر عربی کی کتاب میں صفحہ نمبر 35 اور 36 میں ہے یہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اور انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا عربی کی کتاب میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے گھر پر رہنا ہے، صحت مند رہنا ہے، ہاتھوں کو بار بار دھونا ہے، اور اگر آپ لوگ باہر جائیں کہیں تو آپ لوگوں نے ماسک وغیرہ پہن کے جانا ہے اور سینیٹائزر وغیرہ یوز کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا ہے، غریبوں کا خیال رکھنا ہے، اور گھر والوں کا خیال رکھنا ہے، اور بہت ساری دعاؤں میں بھی یاد رکھنا ہے۔ جزاک اللہ۔